الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، صحیفے بھی نازل فرمائے، تاکہ انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اپنے اس مقصد کو فراموش نہ کرے، دنیاوی مصروفیات میں مگن ہو کر وہ اپنے مقصد کو نہ بھول جائے. چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کے بعد روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1200 سال تک انسانیت کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں پایا جاتا تھا. جو بھی نبی آتا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. ان کے ذمے یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، اس کو بندگی پر، عبادت پر لے آئیں. لیکن چونکہ شرک کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے شرک سے روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو 1200 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، تو اس دور میں 5 ایسے بزرگ تھے جن سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اللہ والے تھے، جن کا سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر.
یہ 5 نام اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمائے۔ یہ بڑے بڑے اس دور کے اللہ والے گزرے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب ان اللہ والوں کا، ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کی جدائی میں مغموم تھے، رنجیدہ تھے۔ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ بزرگ تو چلے گئے، لہٰذا ان کو یاد کرنے کے لیے یہ جہاں رہتے تھے وہاں پہ ان کی شکلوں کے مجسمے بنا کر کے لٹکا دو، تاکہ جب بھی ان پر نظر پڑے تو ان کی یاد تازہ ہو۔ چنانچہ لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ان کی تصویریں بنائی، خاکے بنا کر کے لٹکا دی۔ اب اس کو دیکھ کر کے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، جن لوگوں نے وہ خاکے بنائے، وہ تصویریں بنا کر کے لٹکائیں، جب وہ دنیا سے چلے گئے، آنے والی نسل کو شیطان نے یہ بہکایا کہ یہ تو خالی تصویریں ہیں، باقاعدہ ان کو مجسمہ بنا کر کے اگر رکھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ ان کی یاد تازہ ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تصویروں کو ہٹا دیا، مٹیوں سے مورت بنائی بزرگوں کی شکلوں کے مطابق، اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے انسانیت کے اندر شرک پیدا ہوا، اور جب شرک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو، آپ کو پتہ ہے، سب سے زیادہ شرک سے نفرت۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے بھی چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ بزرگ ہو، خواہ وہ کوئی ہو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ چنانچہ جب اس دور کے لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ اس قوم کو نصیحت کیجیے، ان کو شرک سے باز رہنے کی تلقین فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ 950 سال روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ 40 سال کی عمر سے لے کر کے 950 سال مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو بتاؤ کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کی عبادت نہ کرو۔ تو اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، سب سے پہلا اعتراض کیا قوم نے کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں، اگر تم اللہ کے نبی ہوتے تو تم فرشتے ہوتے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح سوتے جاگتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، تم اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ ما نراک الا بشرا مثلنا،
دوسرا اعتراض یہ کیا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہوتے تو ہماری طرح امیر لوگ، ہماری طرح صاحب حیثیت لوگ تمہارے ساتھ بیٹھتے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں، جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، وہ ساری قوم میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، کم عہدے والے لوگ ہیں، جن کی پورے معاشرے میں، پوری قوم میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہوتے تو آپ فرشتے ہوتے، انسان نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ اپنے سے دور کیجئے، ہماری طرح صاحب حیثیت لوگ، صاحب منصب لوگ، امیر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے، تب بات سمجھ میں آتی۔ چنانچہ انہوں نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام عبد الغفار تھا، ایک روایت کے مطابق عبد الملک تھا، ایک روایت کے مطابق عبد الاعلیٰ تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح کا معنی گریہ ازاری کرنے والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، نوح کا معنی رونے دھونے والا، افسوس کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت بھی فرماتے تھے اور شب و روز ان کی فکر میں کڑتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، آہوزاری کرتے رہتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں لوگوں کی عمریں زیادہ رکھی تھی۔ روایت میں آتا ہے ایک بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کر دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ پوچھا کتنی عمر ہوتی ہے؟ فرمایا 100 سال 200 سال کے بعد میرے بچے مر جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 250 سال عمر ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے کہ ان کی عمر زیادہ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ، اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ بڑھیا نے جواب دیا اتنی سی عمر ان کی ہوگی، کیا وہ گھر بھی بنائیں گے یا صرف روڈ پہ راستوں میں سو کر کے زندگی گزار دیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا گھر بھی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 1400 سال تھی۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال دعوت دینے کے بعد جو ان کے اس دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کی تعداد صرف 80 تک پہنچی۔ صرف 80 لوگ تھے جو غریب لوگ تھے، جو معاشرے میں جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی عہدہ نہیں تھا، جن کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ صرف 80 کے قریب وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دے دے کر تھک جاتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی قوم کی عمریں حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ کم تھی، لوگ نہ مانتے رہے، انکار کرتے رہے، انتقال ہو جاتا، ان کی اولادیں آتی وہ بھی کفر شرک کرتی، ان کی اولادیں آتی وہ بھی کفر شرک کرتی، 3 4 پشتیں جب کفر اور شرک کی زندگی گزار کے جانے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں نے دن میں بھی اپنی قوم کو پکارا، رات کو بھی اپنی قوم کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں بلاتا رہا یہ لوگ دور بھاگتے رہے۔
اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے چھپکے سے بھی بلایا، ایک ایک کو بلا کر کے اس سے سرگوشی کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، بیان بھی کیا، اجتماعی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی، انفرادی طور پر بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری بات نہیں مانتے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں، جب بھی میں ان کو آپ کا پیغام سناتا ہوں تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں، کانوں کو بند کر دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہمارے کانوں میں نہیں پہنچنا چاہیے، چادر اور کپڑا اٹھا کر کے اپنے منہ پہ دے دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارا چہرہ بھی نہ دیکھیں، ان کی بات بھی ہم تک نہ پہنچے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے ان کو تنہائی میں بھی بلایا، میں نے ان کو کھلم کھلا بھی بلایا، آپ کی طرف دعوت دی، شرک سے باز رہنے کے لیے میں نے ان کو ترغیب دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، معافی طلب کرو، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا۔ لیکن یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانے، تو آخر کار حضرت نوح علیہ السلام اس مناجات میں، اس دعا میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، یا اللہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لہذا آپ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ایک درخت لگائیے خاص قسم کا، جب وہ تیار ہو جائے گا اس کو کاٹ کر کے جب وہ سوکھ جائے گا تختے بنائیے، اس سے کشتی تیار کیجئے، ہم ایک طوفان بھیجیں گے، اس طوفان میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں آپ ان کو لے کر کے اس کشتی میں سوار ہو جائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے لیے تیاری شروع کی۔ جب وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے تھے، قوم کے لوگ پاس سے گزرتے ان پر ہنستے کہ یہاں تو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، یہاں کوئی دریا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلائیں گے آپ؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سنتے رہے، کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق 100 سال کے عرصے میں وہ کشتی تیار ہوئی۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو جائیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا نے اپنا بوریا بستر سامان باندھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، ایک دفعہ آئی، 2 دفعہ آئی، ایمان لا چکی تھی۔ اے اللہ کے نبی روانگی کب ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابھی وقت ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے دن پھر آ کے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابھی وقت ہے، جب روانہ ہونے لگے گی، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا سامان لے کر اپنی جھوپڑی میں چلی جاتی ہے۔ جب عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام اس کو بتانا بھول جاتے ہیں۔ جب عذاب ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، سوائے کشتی والوں کے ساری کی ساری قوم، ساری انسانیت ہلاک ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ فلاں بڑھیا جو جھوپڑی میں رہتی تھی
اس نے مجھے کہا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اس کو بتانے کے لیے۔ چنانچہ اس کو بتانے کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے اس کی جگہ پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں جھوپڑی کے اندر موجود ہے اور وہ سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ جب طوفان آیا تم پر کیا گزری؟ بڑھیا نے دیکھتے ہی کہا طوفان کب آیا؟ کیا طوفان آنے کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ طوفان آ کے جا بھی چکا ہے؟ کہنے لگی مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ چنانچہ وہ کشتی جب تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، کنعان۔ یہ جو 3 بیٹے ہیں سام، حام، یافس، یہ تینوں ایمان لا چکے تھے۔ کنعان نے اسلام اور ایمان قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ چنانچہ کنعان نے انکار کر دیا کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، جواب دینے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے طوفان سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ جو طوفان آنے والا ہے یہ عام پانی نہیں ہے، یہ عام طوفان کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، کنعان کنارے پہ کھڑا ہوا ہے کہ میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور یہ گفتگو چل رہی ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ایک موج آتی ہے جو اس کو ڈبو دیتی ہے اور اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کشتی میں رہتی ہے، 6 مہینے تک کشتی میں رہے، اور وہ جو کشتی بنائی تھی 3 درجے تھے اس کے، یعنی 3 منزلہ تھی۔ سب سے نیچے چوپائے اور جانور کی ایک ایک جوڑی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے رکھی تھی، بیچ والی منزل میں انسان تھے، سب سے اوپر چرند پرند تھے۔ اور اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ عذاب کا معاملہ پورا ہو گیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، زمین سے جو پانی نکلا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ زمین و آسمان تھم گئے اور پانی رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو بھیجا، اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پانی کو خشک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے خشکی معلوم کرنے کے لیے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ زمین پر کس کس جگہ خشکی ہے۔ کوہ جاتا ہے اور ایک مردار پر بیٹھ جاتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف ڈال دے۔ چنانچہ اس کے دل میں خوف ڈال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی انسان کو دیکھتا ہے، کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، خوف سے وہ آگے پیچھے ہونے لگتا ہے، اڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا
چنانچہ کبوتر جاتا ہے اور دیکھ کر کے واپس آ جاتا ہے، ابھی تک زمین خشک نہیں ہوئی تھی، 7 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ بھیجتے ہیں تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی یا زیتون کا پتا لے کر کے آتا ہے اور اس کے پنجوں پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ زمین خشک ہو چکی، چنانچہ جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی لنگر انداز ہو چکی تھی، وہ نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ صرف شرک کی وجہ سے ساری انسانیت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ صرف کشتی کے اندر جو 80 افراد موجود تھے، اگلا سلسلہ ان سے چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ انسانیت کا جو آغاز حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا، وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ کر ان میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ اس کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بیٹوں سے چلتا ہے، سام، حام اور یافس سے۔ تو میرے بھائیوں، پچھلی امتوں پر جو جو عذاب آئے ہیں، آپ ساری امت کے واقعات کو پڑھیے، کسی ایک غلطی یا ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ان قوموں کو تہس نہس کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ لیکن آج ہمارے اندر ان تمام برائیوں کا مجموعہ موجود ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک پیغمبر کی وجہ سے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اجتماعی عذاب ہم پر مسلط نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے عذاب ہم پر آتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوٹ آئیں، تاکہ ہم توبہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے حواریوں نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی والے افراد میں سے کسی ایک کو زندہ کیجئے، ہم ان سے معلومات لینا چاہتے ہیں کشتی کیسی تھی، کس طریقے سے بنائی گئی، کس طریقے سے عذاب آیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ٹیلے پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے ایک مٹی اٹھاتے ہیں تھوڑی سی اور فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کس کی مٹی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حام کی مٹی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس مٹی کو واپس ڈال کے اس کو حکم فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ فرماتے ہیں تو ایک بزرگ اپنے بال جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سارے بال ان کے سفید ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں کہ جب تمہارا انتقال ہوا تھا کیا تم بوڑھے تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں جوان تھا۔ فرمایا تمہارے یہ سارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ داڑھی کے بھی سارے بال سفید ہو گئے، سر کے بھی سارے بال سفید ہو گئے، ایک بال بھی سیاہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا جب انتقال ہوا اس وقت تو میں جوان تھا، لیکن جب میں ابھی اٹھا ہوں تو اس دہشت سے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس دہشت اور اس خوف سے میرے سارے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی کے بارے میں اس سے سوال کیے، اس نے سارے سوالات کے جواب دیے۔ حواریوں نے کہا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے گھر میں، ہم ان سے اور بھی باتیں پوچھیں گے، ان سے اور بھی واقعات سنیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس کا رزق پورا ہو چکا ہے، یہ کیسے تمہارے ساتھ جا سکتا ہے؟ چنانچہ اس کو فرمایا جیسے تو پہلے تھا ویسے ہو جا، چنانچہ وہ ویسے مٹی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہی ہماری اس زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گزشتہ امتوں کے احوال سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔